اور اس کے بعد پھر عقیدہ غوث پاک دیکھیں گے ہم. ذاکر نائک کو سنتے ہیں پہلے. ساؤنڈ سو رہا ہے بھائی, ساؤنڈ والا سو رہا ہے, ہو بھائی اٹھائیے اس کو. بھائی یہ لیپ ٹاپ کا ساؤنڈ دیجیے. چالو نہیں ہے بھائی, صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے تو وسیلہ کرنا غلط ہے. یہ کیبل ہی صحیح کہیں دیکھو ٹھیک کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے, اور یہ حدیث میں ہاں چلیے اب پھر سے سنیے. سنیے, میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں, کہ 25 کم از کم آیتیں, آپ کہتے 40 آیتیں, آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے. صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے, صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے, وسیلے کا حقدار بنائیں گے. یہ ذاکر نائک کی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے؟ نہیں سمجھ میں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں. کہتا ہے کہ قرآن میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے وسیلہ لینے سے منع کیا ہے. قرآن میں کتنی آیتیں کم از کم؟ 25 ایسی آیتیں جس میں اللہ نے وسیلہ لینے سے ہی منع کر دیا, کہا وسیلہ نہیں لے سکتے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے, اس ٹائم پر اس وقت وسیلہ لے سکتے, آج کی تاریخ میں نہیں لے سکتے. ابھی لیں گے تو شرک ہو جائے گا, قیامت کے دن توحید بن جائے گا. یعنی ان کی جہالت پہلی تو یہ ہے. پھر ایک اور ویڈیو دیکھو, اس کے بعد میں ایک دوسرے اس کی جہالت میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور یہ سن لیجیے اس کی. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. 25 places. اب یہاں پر کہتا ہے قرآن میں 25 جگہ آیا, قرآن سے 25 places that وسیلہ شفا حرام. قرآن میں 25 جگہ کو اللہ نے فرمایا کہ وسیلہ لینا, شفا یعنی شفاعت طلب کرنا رسول اللہ سے, حضور کی شفاعت کا طلبگار بننا, یہ حرام ہے. اور پہلی ویڈیو میں کہا اس نے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تب وسیلہ لے سکتے ہیں. اصل میں جاہل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیسا اسلامی اسکالر ہے. اس کے بارے میں ایک ہی جملہ بولتا ہوں, کسی گدھے کو ٹائی پہنا دو تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا. ٹائی اور کوٹ پہننے سے کوئی پڑھا لکھا بن جاتا ہے کیا؟ لوگ اس کو بہت پڑھا لکھا اسلامی اسکالر بولتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہو کتنی جہالت کی باتیں بولتا ہے. اس بیوقوف کو کوئی سمجھائے, اس کو یہی نہیں پتا کہ شفا یعنی شفاعت ایک الگ چیز ہے, وسیلہ ایک الگ چیز ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں, پٹھے نے ایک ہی کر دیا اس کو. حقیقت میں وسیلے کا تعلق دنیا سے, شفاعت کا تعلق آخرت سے. بے شک بے شک. سرکار جس چیز کی اجازت طلب کریں گے وہ شفاعت ہے, وسیلے کی اجازت نہیں ہے, وسیلے مانگنے کا حکم ہے. اور یہ کہہ رہا 25 آیتیں. 25 تو چھوڑیے, 4 سال سے ہم اعلان کر رہے, چیلنج کر رہے کہ نائک صاحب 25 چھوڑو, ایک آیت سنا دو, ایک آیت. میں نے اس کے گھر کے پاس پروگرام لیا, وہاں چیلنج کیا. بمبئی میں کئی پروگرام میں چیلنج کیا. ویڈیو نیٹ پر 1-2 نہیں, متعدد پڑے ہوئے. حافظ احسان صاحب شری لنکا والے, انہوں نے اس کو شری لنکا میں پکڑا, ان کا بھی ویڈیو موجود ہے, اور پکڑ کے کہا کہ آپ 25 نہیں, ایک آیت سناؤ. 60 لاکھ کی کتاب کار ہے میرے پاس, وہ کار میں آپ کو انعام میں دے دوں گا. لیکن ہو تو سنائے, ہے ہی نہیں. تو جھوٹ قرآن کے نام پہ بول گیا. تو اندازہ لگائیے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو قرآن کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں, اور پھر جو جھوٹ بولتے ہیں اس میں بھی عقیدہ غلط بتاتے ہیں. جن بیچاروں کو شفاعت اور شفا اور وسیلے میں فرق نہ معلوم ہو, وہ اسلامی اسکالر ہیں. ان کیا وسیلے کا حکم قرآن میں موجود ہے. اللہ صاحب واضح فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. لیکن کل کچھ چالاک وہابی آپ کو کہیں گے وسیلے سے مراد ولی نہیں ہے, غوث پاک نہیں ہے, نماز ہے. کیونکہ قرآن میں وسیلہ تلاش کرو کہا, یہ تھوڑی کہا کہ ولی کا وسیلہ لو, پیر کا وسیلہ لو, نبی کا وسیلہ لو, یہ نہیں آیا.
اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا مناظرہ سنا دیتا ہوں آپ کو، تو اس عقیدے کا جواب اس مناظرے کی روداد میں آ جائے گا۔ ایک بہت بڑے اہل سنت کے ہمارے عالم گزرے جن کا نام تھا علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، جنت البقیع شریف میں مزار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں ہی مدینہ بھیج دیا تھا، جاؤ ان نجیوں سے لڑو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پوری زندگی انہوں نے نجیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا۔ وسیلے پہ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا وہاں کے قاضی کے ساتھ، بہت بڑا وہاں کا قاضی اور عالم تھا سعودیہ کا، تو کہہ رہا تھا کہ وسیلہ مانگنا شرک ہے، وسیلہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی علیہ رحمہ نے یہی آیت پڑھی کہ قرآن میں تو صاف موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو فوراً نجدی مناظر کہتا ہے نہیں، یہ وسیلے سے مراد ولی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، غوث پاک نہیں ہے، خواجہ غریب نواز، کوئی ولی نہیں ہے، بلکہ نماز ہے، کیونکہ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ تو نماز کو وسیلہ بناؤ، بزرگ کو بنانے کا وسیلہ ضرورت نہیں ہے، نبی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی مسکرائے، کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، آپ جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کے وسیلے سے آپ اللہ تک جانا چاہتے ہیں، یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، مجھے بتائیے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ کوئی شرط دے سکتا ہے؟ نہیں پتا، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص دعا ضرور کرتا ہے اللہ میری عبادت کو قبول کر لے، لیکن ہو رہی ہے قبول اس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ صاحب مجھے پتا نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، بس میں تو عبادت کر رہا ہوں، اللہ چاہیں گا تو قبول کر لے گا، گمان اس سے امید یہی ہے کہ قبول کر لے۔ پھر علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا وہ تو قبول ہے۔ کہا مردود تیری عقل پہ پتھر، جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے جس کی گارنٹی ہے اس کے وسیلے کو شرک بولتا ہے، اور جس پہ ڈاؤٹ ہے اس کا وسیلہ پکڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کی عقلیں، حالانکہ نماز بھی جو وسیلہ ہے وہ بھی غیر اللہ ہے، اس لیے کہ نماز کن چیزوں کا نام ہے؟ ارکان کی ادائیگی کا نماز ہے، آپ قیام کر رہے ہیں نماز ہے، آپ رکوع کر رہے ہیں نماز ہے، آپ رکوع سے اٹھے یہ نماز ہے، سجدے میں گئے یہ نماز ہے، قاعدے میں بیٹھے یہ نماز ہے، سلام پھیر رہے یہ نماز ہے۔ تو یہ آپ کا قاعدہ، رکوع، سجدہ، سجود، یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ۔ سب غیر اللہ۔ یہ بھی تو وسیلہ بن رہا ہے نا، مگر ان کو پورا وسیلے کا ہی انکار ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس طرح کا انکار کیا۔ اب ایک صاحب کو اور سن لے، یہ تو اتنا بڑا جھوٹا ہے روئے زمین کا کہ اس کی تقریر پہ جب تک 4 جھوٹ نہ آئے تو اس کو لگتا میں نے آج تقریر ہی نہیں کیا۔ آپ سمجھ گئے کس کے نام کی بات کر رہا ہوں میں؟ جرجیس، نوجوان سمجھ گئے، سن لیجیے اس کو۔ آواز نہیں، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں، سنیے۔ یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے، ان کو ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو، یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے، اس میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی، وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ ان ساری دعاؤں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ۔ صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ، اللہ سے قبول کروا دو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر دو۔ اب جھوٹ کیا کہا ہے اس نے؟ جھوٹ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہاں تو ڈائریکٹ کہا جاتا ہے، سنیوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ سنی لوگ تو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں۔ اب کس مولانا نے ہمارے کہا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ ہمارے کسی عالم کا، ہمارے کسی عوام میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے، مگر ہمارے گناہگار ہاتھ اس قابل نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ان اعمالوں کی وجہ سے امید ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، مگر درمیان میں ایک نیک کا وسیلہ آ جائے تو اللہ سے پھر پوری امید ہو جاتی ہے کہ اس نیک کے وسیلے کی وجہ سے ہمیں بخش دے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ وسیلے کا مقصد یہ ہے۔ اور دوسرا جھوٹ کیا کہا؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا چلو یہ بات تو سنے، سچ کہا، وہاں بھی ہو کہ بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔
یہ بات تو صحیح ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں یہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, نماز ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, مگر جب بیٹا بیٹی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, اولیاء سے کہتے ہیں بیٹا دلا دو بیٹی دلا دو. نماز جب ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے, یہ جاہل کا کوئی پوچھے کہ اول تو نماز بھی ڈائریکٹ نہیں پہنچتی, وہی فرشتے لے جاتے ہیں. اس کو یہ بھی نہیں پتا اعمال بھی لے جانے والے فرشتے ہیں. دوسرا یہ نماز بھی خود ایک وسیلہ ہے, یہ سورہ فاتحہ یہ بھی تو وسیلہ ہے. تو اللہ قادر تھا, کہتا بندے تجھے نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے, ویسی مانگ لے دے دوں گا. جی جی بے شک. تو نماز رکھ کر بھی تو وسیلہ ہی بتایا اس نے. ارے اس کی شان تو یہ کہتا ہے کہ نماز میں نے تجھے دی, ڈائریکٹ نہیں دی, درمیان میں نبی تھا. قرآن میں نے تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. اسلام میں نے تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. زکات میں نے تجھے دی, درمیان میں نبی تھا. حج تجھے دیا, درمیان میں نبی تھا. ارے جب میں رب ہو کر اپنے محبوب کے بغیر تجھے دیتا نہیں تو بندہ ہو کے ڈائریکٹ مجھ تک آنے کی بات کرتا. اللہ اکبر. اے سبحان اللہ. میں جو کچھ دیتا ہوں تو اپنے حبیب کو درمیان میں رکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.